بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ اس ویڈیو میں سنائیں گے آدم علیہ السلام کا جنت کے اندر رہنا اور شیطان کی چالیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ جیسے ہی اماں حوا اس کی پسلی سے نکلی تو آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جیسے ہی اٹھے تو دیکھا تو اماں حوا ایک خوبصورت عورت کھڑی ہوئی ہے، تو فرشتے بھی پریشان ہو گئے، یہ اللہ نے ایک اور مخلوق پیدا کر دی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ تو فرشتے پریشان ہو گئے، اس کو کیسے پتا چلا کہ اس کا نام حوا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ علم پہلے سے ہی دے دیا تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی آدم علیہ السلام کا اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ سارے اسی علم میں تھے، کیونکہ کوئی ایسا دوسرا انسان نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کو سکھاتا کہ آپ کی اللہ کو تعریف کیسے کرنی ہے اور انسان کو کیسے رہنا ہے اور کس کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے۔ تو فرشتے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی زیادہ علم آدم علیہ السلام کو دیا ہے، کیونکہ جیسے شیطان نے گمان کیا ایسے فرشتوں نے بھی گمان کیا تھا، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے وہ ہم سے زیادہ شکر کرنے والی نہ ہوگی اور ہم سے بہتر نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم آپس میں باتیں کر رہے تھے تو مجھے پتا تھا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیونکہ میں نے مخلوق جو پیدا کی ہے تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ میں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بہرحال بات کو آگے چلاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت کے اندر رہ رہے تھے، تو بھلا شیطان کیسے سکون سے رہتا؟ اور یہاں رک کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان جنت کے اندر ہے تو شیطان جنت کے اندر کیسے آیا اور کیسے اپنی چالوں سے کامیاب ہوا؟ اور اہل علم اس بارے میں کہتے ہیں جو جنت ہمیں ملے گی اپنے عمل کرنے کے بعد، یہ وہ جنت نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جس جنت میں تھے یہ وہ جنت نہیں تھی جس کے بارے میں حدیثوں کے اندر اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ انسان اچھے کام کرنے والوں کو وہ جنت ملی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر نہ نیند ہوگی، نہ پریشانی، نہ ہی کوئی شیطان کسی کا خلل پیدا کر سکے گا۔ کیونکہ جس جنت کے اندر آدم علیہ السلام تھے اس کے اندر نیند بھی تھی اور پریشانی بھی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جیسے ہی اٹھے تو اماں حوا اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور شیطان نے بھی وسوسہ ڈالا اماں حوا کو یا آدم علیہ السلام کو، جیسے ان لوگوں نے خطا میں مجبور ہوئے۔ شیطان نے ان کو جنت کے اندر وسوسہ ڈالا، کیونکہ جنت کے اندر نہ نیند ہے، نہ کوئی وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے۔ بہرحال بات کو آگے چلاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر جواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے، ہر سوال کے پیچھے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کیونکہ جنت کے اندر شیطان کا وسوسہ ڈالنا اور آدم علیہ السلام کا سونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جنت نہیں تھی جو انعام کے طور میں دی جائے گی۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ میں اسی لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر انسان کے اپنے ذہن سے سوال اور جواب ہوتے ہیں۔ اہل علم نے اس کے بارے میں آزاد کہا ہے کہ یہ وہ جنت نہیں تھی جو مومنوں کو اور انسانوں کو اچھے اعمال کے بدلے دی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں خوشی خوشی سے رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم آپ ہر چیز کو جیسے چاہے رہو، بس اس پیڑ کو نہ کھانا۔ تو شیطان نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہیں سے شروعات کروں
اور آدم علیہ السلام کو یہیں سے ہی اللہ کا نافرمان بناؤں۔ اس نے ہر حربہ استعمال کیا، ناکام رہا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ہوا کو ہی استعمال کروں، تو کہا جاتا ہے کہ اما ہوا کو اس نے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اگر آپ یہ پیڑ کھا لیتی ہیں تو ہمیشہ جنت میں رہیں گی، یعنی کہ آپ بھی فرشتے بن جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اگنور کیا، کہا کہ تو شیطان ہے، ہمیں وسوسہ نہ ڈال۔ تو اما ہوا نے کہا صحیح تو کہہ رہا ہے، اگر ہم اس پیڑ کو کھا لیں تو ہم بھی طاقتور بن جائیں گے، یعنی کہ فرشتے بن جائیں گے، تو اللہ ہمیں جنت سے نہ نکال سکے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو اس کی باتوں میں آ گیا اور کہنے لگا تو آپ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ پھر بھی آدم علیہ السلام ڈر رہا تھا کہ یہ کہیں میں غلطی نہ کر دوں۔ آخر کار اما ہوا کے کہنے میں ان دونوں نے وہ پیڑ کھا لیا۔ جیسے ان دونوں نے پیڑ کھایا تو حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ ان کے جسم سے لباس ہٹ گیا اور وہ بالکل برہنہ ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس جو لباس تھا وہ نور کا لباس تھا۔ وہ دونوں چھپنے لگے تو اللہ نے کہا اے آدم کیا تم مجھ سے چھپ رہے ہو؟ تو آدم نے کہا یا اللہ میں تو برہنہ ہو چکا ہوں۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ یہ پیڑ نہ کھانا، تو تم نے یہ شیطان کے کہنے میں میری نافرمانی کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر یہ آدم علیہ السلام نہ کہتے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی شیطان کی طرح اس دنیا آخرت میں ذلیل کرتے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں نے ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، بلکہ تمہیں اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ تم اس جنت سے نکلو گے اور زمین پہ جاؤ گے اور تم دھوپ کو محسوس کرو گے، پریشانیوں کو محسوس کرو گے، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے تمہیں کیسی نعمتیں دی تھی اور شیطان نے تمہیں کیسے ذلیل کیا۔ حتیٰ کہ ابلیس کا نام اصلی ابلیس نہیں ہے، اس کا نام ہے عزازیل، کیونکہ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس اور ناکامیاب ہونے والا، کیونکہ یہ بھی پہلے اللہ ہی کا بندہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اما ہوا کو اور شیطان ابلیس کو تینوں کو جنت سے نکال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اما ہوا کو جدہ پہ نازل کیا اور آدم علیہ السلام کو ہند کی زمین پہ نازل کیا۔ تو آدم علیہ السلام اما ہوا کی تلاش پہ ادھر ہی سے نکل پڑا، پریشان، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، حتیٰ کہ اتنی پریشانی حالت میں اس وقت کو یاد کر رہا تھا کہ ہم جنت کے اندر کتنے سکون میں تھے۔ بہرحال ان کا سفر یہیں سے شروع ہوا، حتیٰ کہ یہ دونوں عرفات کے میدان میں جا ملے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پچھتاتے رہے، یہ پریشان ہوتے رہے، جنت کے اندر کتنے سکون سے تھے اور کتنے مزے میں رہ رہے تھے، یہاں کی دھوپ یہاں کی پریشانی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ان دونوں نے بچے پیدا کیے، اس کے بعد نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔ اما ہوا ایک وقت میں 2 بچے پیدا کرتی تھی، جیسے حابل اس کی بہن اور قابل اس کی بہن۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ بہن بھائی شادی کر سکتے تھے، لیکن جو ایک وقت میں پیدا ہوئے بہن بھائی وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا حرام تھا۔ حابل کی بہن جو تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، قابل کی بہن جو تھی وہ شکل و صورت سے خوبصورت تھی۔ تو قابل نے کہا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کروں گا، اور حابل نے کہا جیسے میرے والد اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو قابل کھیت و باڑی کا کام کیا کرتا تھا اور حابل
جانوروں کو چرایا کرتا تھا۔ دونوں کی طبیعت الگ الگ تھی۔ حابل اپنے طبیعت کا نرم آدمی تھا اور قابل اپنے طبیعت کا بہت سخت آدمی تھا۔ تو قابل نے کہا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کروں گا چاہے کیا بھی ہو جائے۔ حابل نے کہا جیسے اللہ کہے گا اور اس کا نبی کہے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کے بیچ میں ایک فیصلہ کیا، کہا کہ تم دونوں اپنا مال لے آؤ، جس کا مال اللہ قبول کرے گا میں اسی کے ساتھ اس کی شادی کرواؤں گا۔ تو حابل اپنے جانور لے کے آیا اور قابل اپنے فصل کا کچھ غلہ لے کے جمع کیا تو میدان پہ رکھ دیا۔ پہلے کے دور میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام تھا، جس کا مال قبول ہو جاتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی، اس مال کو جلا دیتی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو ایک طرف حابل کا مال تھا، ایک طرف قابل کا مال تھا۔ جیسے آسمان سے آگ آئی، حابل کے مال کو جلا دیا، یعنی کہ اللہ نے اس کا مال قبول کر لیا اور اللہ نے کہا کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ لیکن قابل نے سوچا کہ یہ میری بہن خوبصورت ہے، اس کے ساتھ یہ شادی کرے گا، مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو قابل نے کوئی منصوبہ بنایا۔ پوری کائنات میں کوئی انسان نہ تھا، نہ ہی اس سے پہلے کوئی قتل ہی ہوا تھا، تو بھلا قابل کو کون مشورہ دیتا کہ اس کا قتل کیا جائے۔ آخر کار حابل سو رہا تھا تو قابل نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کو سوتے ہوئے سر میں پتھر دے مارا، تو ادھر ہی حابل فوت ہو گیا۔ تو قابل نے اپنے بھائی کو کندھے میں اٹھایا، میدانوں میں گھوم رہا تھا، میں اس کا کیا کروں۔ آخر کار دو کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کوے نے دوسرے کوے کا قتل کیا اور پھر اس کو دفن کر دیا۔ تو اسی ٹائم قابل نے سوچا میں بھی اپنے بھائی کو ایسے ہی دفن کروں گا جیسے ایک کوے نے دوسرے کوے کو دفن کیا۔ پھر قابل نے اپنے بھائی کو ادھر ہی دفن کیا اور اپنے والد کو چھوڑ کے دوسری زمین میں چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی نرم زمین میں ادھر جا کے اپنی بہن کے ساتھ آباد ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو جیسے پتہ چلا اور اماں حوا کو پتہ چلا، اسی ٹائم وہ رونے لگے اور اتنے پریشان ہو گئے، یہ میرے بچوں نے آخر کیا کر دیا۔ اتنا روئے، اتنا پریشان ہوئے، جیسے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آج کے بعد جو بھی قتل ہوگا یا قیامت تک کا قتل ہوگا حابل کے بعد، وہ قابل کے سر میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کے بعد دوسری اولادیں دیں، اسی اولادوں سے آدم علیہ السلام کی نسل بڑھنے لگی، اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ تو اس کے بعد نسل بڑھنے لگی، حتیٰ کہ اس کی نسل میں پھر اللہ تعالیٰ نے شیش علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے بعد نسل کو یہیں سے شروعات ہوئی، اور قابل اپنے ساتھ اپنی بہن کو لے کے نرم زمین میں آباد ہو گیا، اپنے والد سے دور، اور آدم علیہ السلام اپنے نئے بچوں کے ساتھ اس زمین پہ آباد ہو گیا۔ ہمیشہ آدم علیہ السلام اپنے بچوں کے بارے میں پریشان رہتا تھا، اور قابل اپنی بہن کے ساتھ ادھری نسل کو بڑھانے لگا اور شرکسی نافرمانی سے مبتلا ہو گیا۔ اور اسی وقت میں جو رول برائی کا نبھانے والا ابلیس، اس نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، اس نے اپنا کام کر دکھایا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جھگڑا کروایا اور قتل کروا دیا۔ تو آدم علیہ السلام کی جو نئی نسل تھی اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو اپنا جانشین بنا لیا، اور جو بھی دنیا کے اندر اس کو علم سکھانا تھا
سکھا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اس میں سے آدھا بھی وہ اپنے بچے کو نہ سکھا سکا، جو سکھا سکا اسی میں اس کی عمر پوری ہو گئی۔ جب ملک الموت آدم علیہ السلام کا روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آدم علیہ السلام غصہ ہو گیا، کہا کہ ابھی میرے 40 سال باقی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا تم بھول چکے ہو، تم نے اپنی زندگی کے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ اور تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا ہاں میں تو بھول چکا ہوں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں سے بھولنے کی بیماری اور غلطی کرنے کی بیماری اور مکر جانے کی بیماری آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوئی۔ جب ملک الموت اس کا روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اماں ہوا نے دیکھا یہ تو میں نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی فرشتے قریب آئے تو اماں ہوا چلانے لگی تو آدم علیہ السلام نے کہا مجھ سے دور ہٹ جاؤ، تمہاری وجہ سے پہلے بھی میں جنت سے نکلا ہوں، مجھے ابھی جنتوں کی پھلوں کی یاد آ رہی ہے، مجھے جنت کے پھل چاہیے۔ تو اسی ٹائم اماں ہوا سن کے آدم علیہ السلام کی بات دور ہٹ گئی اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا روح قبض کی اور اس کو کفنایا، دفنایا اور جنازے کی نماز پڑھی اور اس کو دفن کر دیا، اور اس کے بیٹے شیش کو سمجھایا آج کے بعد جو بھی انسان فوت ہوگا اسی طرح سے تم دفن کرو گے اور اپنے والدین کے جانشین بنو گے اور انسانوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ اس طرف قابل کی جو اولاد تھی اتنی برائیاں کرنے لگی، زنا، شراب اور ہر قسم کی برائی، الا وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو گناہوں کی حدیں پار کر رہے تھے۔ تو کیونکہ آدم علیہ السلام کو اب اس دنیا پہ فوت ہو چکے تھے، کیونکہ اس کے بعد اس کا جانشین شیش علیہ السلام ہی تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ دنیا ابھی بہت ترقی کر چکی ہے، جیسے کہ 2024 یا 2025 سال پہنچ چکا ہے، اب تک دنیا اسی زور میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی نئی تخلیق لے کے آئے، جیسے کہ نظام کو جیسے ایک عورت بچہ جنتی ہے، ہم ایسی کوشش کریں کہ مرد بچہ جننا شروع کر دیں، یا کوئی ایسا فساد لے آئیں جو اللہ کی تخلیق کی جگہ دوسری تخلیق کو لے آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو شروع کرنے سے پہلے، انسان کی نسل شروع کرنے سے پہلے اس چیلنج کو پورا کر کے بعد میں ہی آدم علیہ السلام کو زمین پہ نازل کیا۔ جیسے ان مرد کے پسلی سے عورت کو پیدا کیا، کیونکہ دنیا آج اس کے بارے میں کوشش کر رہی ہے، حتیٰ کہ قیامت تک ایسا نہ کر سکے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انسانوں کے جمع سے بچہ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزوں کو کر کے دنیا کے آگے ایک ریکارڈ کھڑا کر دیا ہے کہ تم ایسے تو کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے اماں ہوا کو پیدا کیا مرد کی پسلی سے، اور باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بغیر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت سے بچہ پیدا کیا۔ بھلا یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، اور پیدا ہونے کے بارے میں، اور موت کے بارے میں۔
اگلی قسط میں انشاءاللہ ملیں گے شیش علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور قابل کے اولاد کے فساد اور شیطان کے کارنامے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔